الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دو 2025 بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف رواں ہے. نئے سال کی آمد ہے اور نئے سال کا جشن ہے. رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے، خوشیوں سے، محفلوں سے لوگ نئے سال کا استقبال کرتے ہیں. اکثر جگہوں پر طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور نیو ایئر نائٹ کو عید کی رات کہا جاتا ہے. نائٹ کلبوں میں رش لگا ہوتا ہے اور شراب و شباب کی محفلیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. اور کئی ایسے جوان ہیں جو پہلے نشہ نہیں کرتے تھے، اس رات کی نحوست کی وجہ سے وہ نشے کے عادی ہو گئے. کئی لڑکیاں ہیں کیونکہ اب تو لڑکیاں بھی نشے کرتی ہیں. یونیورسٹی جاتی تھی، کالج جاتی تھی، وہاں پر لڑکوں کو دوست بنا لیا، اب ان کی پارٹیوں میں شریک ہے. تو جناب علی کسی دوست نے کہا کہ آج تو عید کی رات ہے یار، آج ایک گھونٹ تو لے لے، ایک کش تو لے لے.
بس اس نے نشے کا ایک گھونٹ یا ایک کش لیا تھا تو وہ لعنت ایسی لگی کہ پھر وہ زندگی بھر اس نشے سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ میں کبھی کبھی روڈوں پر، سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر کسی نشئی کو دیکھتا ہوں کہ جو نشے میں دھت ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہے، کچرے میں سے کھانا ڈھونڈ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچرے میں سے ڈھونڈ کر کھا رہے، جن پھلوں کو آپ نے پھینک دیا، جن پھلوں کو ریڑھی والے نے پھینک دیا ہے، ان پھلوں کو کھا کر وہ کھا رہے۔ ادھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کسی ماں کا لاڈلا ہے، اس کے ماں باپ نے بھی اس کو بڑا پیار کیا ہوگا، اس کے ماں باپ نے بھی اس کے لیے اچھے کپڑے خریدے ہوں گے، اچھائی کے ساتھ اس کو رکھا ہوگا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے لیے دوائیوں کے لیے بھاگے ہوں گے، اچھے کپڑے پہنائے ہوں گے، اس کو صاف ستھرا رکھا ہوگا، رات کو اگر یہ گیلا ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے خشک کیا ہوگا، اس کی جو ہے گندگی کو صاف کیا ہوگا۔ آج کیا بات ہے کہ اس کے والدین بھی اس کو نہیں پوچھ رہے، اور اس کے والدین بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مر گیا۔ یہ صرف نشے کی لعنت ہے، اتنی گندی لعنت ہے کہ آج جو نشہ کرنے والا ہے، جب اس کی کمپلین اس کے والدین کے پاس لے جائی جاتی ہے کہ تمہارے بچے نے ہمارے یہاں پر چوری کی، تمہارا بچہ جو ہے ہمارے بلڈنگ کا میٹر جو ہے چرا کر لے گیا، تو والدین اور اس کے سگے بھائی اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم جانو وہ جانو۔ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے لیے اس کے والدین جیتے تھے، جس کے لیے اس کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر جو ہے اس کو کپڑے دلاتے تھے، اس کی خوشیاں جمع کرتے تھے۔ آج اسی بچے کے لیے والدین کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم جانو وہ جانو، مارو اس کو، جاؤ۔ کیوں؟ نشے کی وجہ سے۔ اتنی گندی لعنت ہے، اتنی گندی لعنت۔ اسی لیے خاص طور پر میں جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جو تمہارا نشئی دوست ہو اس سے بالکل قطع تعلق ہی کرو، بالکل دور سے سلام کرو، بس اس کا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اور آپ کے درمیان صرف ایک کش کا فاصلہ ہے، بس ایک گھونٹ کا فاصلہ ہے، بس۔ اور جس دن آپ نے وہ ایک سیکنڈ کا گھونٹ لے لیا اور ایک کش لے لیا، پھر آپ بھی اسی کے صف میں ہوں گے، اور آپ کے سگے ماں باپ بھی آپ کو دھتکار رہے ہوں۔ یہ اتنی گندی لعنت ہے۔ اسی لیے کبھی بھی برے دوستوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، نشئیوں کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ تو ہماری بات یہ ہے آج کی کہ یہ جو آ رہی ہے 31 دسمبر کی رات، یہ اتنی ہولناک رات ہے کہ اس رات کی وجہ سے کئی لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نشوں کا سامان بھرپور طریقے سے خریدا جاتا ہے، بھرپور پارٹیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو وہ چھتوں پر کرتے ہیں، اپنی بلڈنگ کی چھت پر لگے ہوئے، اور جن کا پیسہ ہے تو بڑے بڑے نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں، پارٹیوں کرتے ہیں، ہوٹل بک کرواتے ہیں، بال رومز بک کرواتے ہیں، وہاں پر ہلا گلا کرتے ہیں۔ تو لہذا اپنی صحبت کو اچھا کرے، ورنہ یاد رکھے کہ برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر اتنی شرمندگی نہیں ہوتی، اتنا میں نادم نہیں ہوتا کہ جو دن اگر میرا ایسا گزر جائے کہ جس دن سے میں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، ایسے ہی گزر گیا۔ جس دن سے اگر میں فائدہ نہ اٹھا سکوں، جس دن میں اپنی عبادت میں، اپنے اعمال میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں،
اس سے زیادہ میرے لیے شرمندگی کا باعث کوئی دن نہیں ہوتا. ہمارا تو پورا سال گزر گیا. یعنی جس کو سال کی ابتدا میں 2 صورتیں یاد تھی اب بھی 2 صورتیں یاد. جو 4 نمازیں پڑھتا تھا اب بھی 4 نمازیں پڑھ رہا. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اب بھی نہیں پڑھ رہا. دنیا میں تو ہماری اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہم تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری موت قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے. پھر 1 سال کم ہو رہا ہے. یعنی 2025 ختم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے 2026 میں ہماری وفات ہو, 27 میں ہماری وفات ہو, 28 میں ہماری وفات ہو, کس کو پتا. 2025 میں کتنے لوگ صحیح سالم تھے جو ہم سے جدا ہو گئے. ایک شخص آیا میرے پاس, کہا کہ میری زوجہ کو کینسر ہے. بہت پریشان تھا. کہتا چھوٹے بچے ہیں, کینسر ہو گیا. اس کی زوجہ آج بھی حیات ہے, اس کا انتقال ہو گیا 2025 میں. اندازہ لگاؤ. وہ آیا تھا اپنی بیگم کے لیے پریشان ہو کر اور رٹا کٹا بالکل صحیح سالم, کوئی بیماری اس کو نہیں تھی. اچانک بیماریوں نے آ گھیرا اس کو اور وفات ہو گئی. تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ وفات کب ہو جائے گا. لہذا ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے, اور تبدیلی کب لائیں گے یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کی خوبی سے یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. جو لا یعنی چیزیں ہیں, فضول چیزیں ہیں, اس کو چھوڑ دے. یہ اس کی خوبی ہے. اور ہم فضول چیزوں میں پڑے ہوئے. یعنی ہم سے 6 گھنٹے کام نہیں ہوتا, ہم سے 18 گھنٹے موبائل چلوا لو ہم چلا لیں گے, اسکرولنگ کروا لو ہم کر لیں گے, لیکن جو کام کرنے کے وہ نہیں کر رہے. یہ ہمارے لیے جو ہے افسوس کے لمحات ہیں. اور یہ ایک حدیث پر اگر ہم عمل کر لینا تو ہم اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دنیا تنگ رہ جائے. دنیا تنگ رہ جائے اس ایک حدیث پر عمل کر. یعنی آدمی کی خوبی سے یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. تو اب آپ اسکرولنگ کر رہے تھے دکان پر بیٹھے ہوئے, تو آپ کو یہ حدیث پاک یاد آ گئی, آپ نے موبائل رکھ دیا. اب ذہن میں خیال آئے گا چلو جی موبائل رکھ دیا, حضور کی حدیث ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دو, تو میں نے چھوڑ دیا. اب کیا کرو گے؟ اب یا تو پڑھو گے یا کرو گے, یا تو کچھ پڑھ لو گے یا کچھ کر لو گے, دکان کی صفائی کر لو گے, دکان کا مال سیٹنگ سے رکھ لو گے, یا کچھ پڑھ لو گے یا کچھ سیکھ لو گے. کچھ نہ کچھ ایسا کام کرو گے جو فضول نہیں ہوگا, آپ کے لیے کارآمد ہوگا. اگرچہ آپ بیٹھے بیٹھے الیکٹریشین بن جاؤ گے, اور یوٹیوب پر دیکھ دیکھ کر آپ الیکٹرک کا کام کس طرح کرتے وہ سیکھ سکتے ہو. دوسری اور ہنر اور دوسری اسکلز آپ حاصل کر سکتے ہو. تو آپ کے لیے فضول چیزوں کے علاوہ آپ کے لیے کارآمد سامان بھی اسی موبائل میں موجود ہے, لیکن ہم فضولیات میں لگے ہوئے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہماری کامیابی ہے کہ حضور نے فرمایا فضول چیزوں کو چھوڑ دے, یہ آدمی کی خوبی میں سے. اگر ہم اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو کامیابی ہمیں دیکھ رہی ہے. کامیابی کہہ رہی ہے کہ آجا میرے پاس, لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نہیں آؤں گا تیرے پاس. ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کی خوبی سے یہ ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. ہم فضول چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے. ایک دن جب تیرا ایک گزر جاتا ہے تو سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا. ایک دن, ہم بولتے ہیں ایک دن کی کیا اہمیت ہے. ایک دن کی اہمیت ہمیں اس وقت پتا چلتی ہے جب ٹریول ایجنٹ کا فون آتا ہے کہ بھائی آپ نے عمرہ کے لیے درخواست دی ہوئی تھی, آپ کی کل کی ٹکٹ اوکے ہو گئی ہے اور صبح 9 بجے ایئرپورٹ پہنچو. آپ بولو نہیں بھائی کل میں نہیں آ سکتا, تو بولا پھر ٹھیک ہے, ٹکٹ ریفنڈیبل نہیں ہے, پیسہ نہیں ملے گا, بس ضائع ہو جائے گی. تو وہ جو ایک دن آپ کو ملا ہے, اس ایک دن میں آپ عمرہ کی تیاری کر کر بتاتے ہیں. یہاں بھاگ وہاں بھاگ, یہ احرام لیا, یہ تیار سوٹ لیے, یہ ضرورت وہ ضرورت, اپنی ضروریات کو پورا کیا,
اور دوسرے دن 9 بجے آپ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہوتے. اس ایک دن میں آپ نے کیا کچھ کر بتایا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس ایک دن میں آپ نے وقت کو ضائع نہیں کیا، کام کیا. جب کام کیا تو آپ نے سارے کاموں کو کر لیا، سارے کاموں کو کر لیا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اس ایک دن کو تم سمجھتے کیا ہو؟ جب کوئی ایک دن اپنا ضائع کر دیتا ہے گویا کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ضائع کر دیا، ایک حصہ ضائع کر دیا. ہم اپنے لمحات سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نہیں اٹھا رہے، وقت کو ضائع کر رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، صحیفے رسالے، یہ لکھے جا رہے ہیں، تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں. لہذا اس کو اچھے اعمال سے اس کو دوام بخشو. اچھا کرو گے اچھا لکھا جائے گا، برا کرو گے برا لکھا جائے گا. لکھا سب کچھ جائے گا، پڑھنا ضرور ہے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اچھے اعمال کرو اور اچھائی اس میں لکھو. اچھا کرو گے اچھا لکھا جائے گا، برا کرو گے برا لکھا جائے گا. اب یہ تو ہم پر ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. اسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے 2025 میں، اگر آپ 2050 تک بھی جی جاتے ہیں تو 2050 میں آپ بوڑھے ہو جائیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جو کرنا ہے جوانی میں کر لو. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنی صحت کو تندرستی سے پہلے غنیمت جانو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. 2025 میں آپ مالدار ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ 2050 میں آپ غریب و فقیر اور مسکین ہو جائیں. اور فرمایا کہ اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے. اللہ نے تمہیں فرصت کے لمحات دیے ہیں 2025 میں، لہذا اس کو غنیمت سمجھو. 2026 27 28 میں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت مصروف ہو جاؤ بچوں کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے. اب آپ سوچیں گے کہ یار تھوڑا بھی وقت مل جائے تو میں یہ کر لوں تو وہ کر لوں، تو اب وقت ختم ہو گیا. تو حضور نے فرمایا مشغول ہو اس سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، کچھ کر لو کچھ کر لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ موت آئے یہ زندگی کے جو لمحات ہیں اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو. تو پیارے بھائیوں 2025 بڑی تیزی سے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور ابھی تو جنوری کا مہینہ آیا تھا اور ایک مرتبہ پھر جنوری کا مہینہ ہمارے سروں پر کھڑا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبے کا وقت ہے. اور محاسبہ کیا ہے کہ ہم محاسبہ کریں کیا کھویا کیا پایا. 1 جنوری کو بینک بھی تو بند ہوتے ہیں. یہ بینک والے یہ کاروباری حضرات بھی یہ سوچتے ہیں کیا کھویا کیا پایا. ہماری بینک کو ہمارے ادارے کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ اگر نقصان ہوا تو کیوں ہوا؟ اگر فائدہ ہوا تو اس فائدے میں اضافہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں. تو کیا ہم بھی سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں، ہم سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ ہم جو ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ کس طرح جو ہے منافع حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں، جبکہ جو ہے ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. دنیا بھی ضروری ہے. اپنے بچوں کو فقیر مسکین تو نہیں بنائیں، اپنے بچوں کو خیرات اور زکوٰۃ تو نہیں کھلائیں. بھائی ان کو حلال کھلانا ہے اور بچوں کو یوں جینا سکھانا ہے. جھک کر تو جینا نہیں سکھانا کہ وہ کسی سے بھیک مانگے. ان کو خوددار بنانا ہے. تو دنیا بھی ضروری ہے، لیکن یہ عقل مندی تو نہیں ہے کہ آدمی 100% دنیا کو دے دے اور آخرت کے بارے میں سوچے ہی نہیں.
جب آخرت کا وقت آئے اور موت جب سر پر کھڑی ہوئی ہو تو اس وقت ہمارے دل و دماغ سے یہ آواز آ رہی ہو کہ ہائے افسوس، آگے کا سفر ہے لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایسا تو نہ ہو۔ تو دنیا کے لیے بھی جیے، آخرت کے لیے بھی جیے، اور اپنے اعمال کے بارے میں ہم سوچیں کہ 2025 میرا کیسا گزرا، کیا میں نے اللہ کی فرما برداری میں یہ سال گزارا یا نہیں؟ اگر نہیں گزارا تو ایک اور سال ہمارا استقبال کر رہا ہے، تو اس سال کم از کم ہم نیتیں کریں اور اپنے اس سال کو ہم اچھی طرح انجام دینے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، ٹائم مینجمنٹ پر دنیا کے جو عقل مند ترین لوگ ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے، کتابیں لکھی ہے، شیڈول بنا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کس طرح کریں، اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ لیکن ہم لوگ جو ہے ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ کب اٹھنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ کام مجھے 2 مہینے میں، یہ 3 مہینے میں کرنا ہے۔ یہ دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں انہوں نے ایک شیڈول بنایا ہوا، اور وہ شیڈول کے مطابق جب چلتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو 2026 ہمارا استقبال کر رہا ہے، آپ بھی ایک شیڈول بنائیں۔ اگر قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی 2026 میں مجھے سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین یاد کرنی ہے، مجھے پوری نماز صحیح طریقے سے یاد کرنی ہے، بما مسائل کے، فرائض و واجبات، مفسدات، سنتیں، مستحبات، ہر چیز کے ساتھ مجھے پوری نماز اپنی صحیح کرنی ہے۔ اگر حج فرض ہے تو مجھے جو ہے حج کی تیاری کرنی ہے، اور جناب عالی میں نے جو ہے رزق حلال کے لیے کوشش مزید تیز کرنی ہے، اور جناب عالی مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے کہ اگر ابھی آنکھ بند ہو جائے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، کم از کم مجھے ایسا کرنا ہے کہ جب ملک الموت آئے تو میرے دل میں کسی نہ کسی کونے میں تھوڑی سی تسلی ہو، تھوڑا سا جو ہے میرے پاس سایہ ہو، تھوڑا سا جو ہے مجھے خوشی ہو کہ جناب عالی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تھوڑا سا تو میں نے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے، میرا رب اسی کی وجہ سے انشاءاللہ میری مغفرت فرما دے۔ کم از کم اتنا تو ہو۔ آدمی زیرو پر تو کھڑا ہوا نہ ہو کہ آدمی کو نماز کی پرواہ ہی نہیں، بس بچوں کی ہی پرواہ ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے تو انجینئر بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، بچوں کی پرواہ ہو، خود کی پرواہ نہ ہو، تو یہ عقل مندی تو نہیں۔ تو پیارے بھائیو، 2026 آپ کا استقبال کر رہا ہے، آپ بھی اس کا استقبال کریں، اچھی طریقے سے استقبال کریں، اپنے اس سال کو پر نور بنائیں، اور 2025 کی اختتام کی خرافات سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ یوں تو آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس باغ ہے، آنے والی شب میں اس پر بیان ہونا تھا، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی تعلیمات یہی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، آپ نے کام کیا، اسی کام کی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز کے ہم احسان مند ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، کہ کوئی بعید نہیں ہے، اتنا بڑا جو مجمع ہے، اس مجمع میں سے اکثر جو مسلمان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے مسلمان، آپ کی برکت سے مسلمان ہے کہ آپ نے دین کا کام کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ رب تعالی ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ